الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں آخری رسول اور قیامت تک کے لیے آپ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے نشان راہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اول دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر جب لکھنے اور لکھانے کا کام، پرنٹنگ کا کام شروع ہوا تو لوگوں نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے ترتیب وار اس کو جمع کرنا شروع کیا اور پھیلانا شروع کیا۔ اب جو حال کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں آئی ہیں، ان میں یہ کتاب الرحیق المختوم، یہ حالانکہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے پرنٹ شدہ جو ہے کتاب ہے، لیکن اب تک کی یہ سب سے مقبول ترین کتاب ہے۔ اصل کتاب پرنٹ ہوئی عربی میں، اور یہ کتاب تمام دنیا میں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کمپٹیشن ہوا اس میں فرسٹ پرائز لینے والی کتاب ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورة الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، بس قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔ ہم ابھی رمضان کے جو قرآن سیشنز گزار کر آئے ہیں، اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ وہی سب سے اول شخصیت ہے جس نے اس قرآن کو سمجھا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ حضرات، آج کے اس پہلے سیشن میں ہم یہ جاننے سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، کون، ہم اس سے پہلے یہ چاہیں گے کہ آپ کے وقت میں جو عربوں کی حالت تھی اس پر بھی ایک نگاہ ڈالیں، اور یہ کہ عرب کا جو جغرافیکل پوزیشن تھا اس وقت حکومتوں کا، کون کون سے حکومتوں کا انفلوئنس عرب پر کام کر رہا تھا، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عرب میں جو حکومتیں یا چھوٹی چھوٹی سرداریاں تھیں ان کا کیا حال تھا، اور یہ کہ جو لوگ ریلیجیس بیلیف رکھتے تھے ان لوگوں کے کیا بیلیفز تھے، کیا وہ عقائد کے پرستار، اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ یہ دین ابراہیمی کو ماننے والے لوگ جس کو بہت ہی فخر و غرور کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ان کا خود کیا حال تھا۔ تو آئیے ہم الرحیق المختوم کی اس تلخیص میں پہلے عرب کا جغرافیکل پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک طرف تو ریڈ سی اور دوسری طرف جزیرہ نما سینائی ہے، مشرق میں خلیج عرب، عربین گلف، جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، اور نارتھ میں بلاد الشام، ملک شام اور عراق کے جو ہے ممالک آتے ہیں۔ جو قومیں اس وقت آباد تھیں جیسے عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہلاتے ہیں۔ پھر عرب عاربہ، حمیر، کہلان، یہ کہلان کی ایسی شاخ جس میں اوس اور خزرج، جس کا ہم آگے چل کر بہت تذکرہ سنتے ہیں۔ عرب مستعربہ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دراصل عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب میں واقع تھا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے،
جہاں سے وہ فلسطین گئے اور یہاں پر انہوں نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کو گزارا. یہاں سے وہ اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر پھر سفر کرنے لگے. ایک طرف وہ مصر جاتے اور دوسری طرف یہاں مکہ کی طرف آتے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حضرت سارہ سے شادی کی، پھر حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو آپ نے اپنی زوجیت میں لایا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے آپ نے ان دونوں کو بیوی اور چھوٹے بچے کو لے کر آپ ایک صحرا کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی اور کہا کہ اب یہاں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دو. اور یہی وہ جگہ ہے جس کو بعد میں چل کر ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں. یہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، کوئی درخت کا انتظام نہیں تھا. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیت اللہ بنانے کا حکم دیا. چھوڑ کر جانے کے بعد آپ کو ایک مدت کے بعد پھر خیال آیا کہ اپنی بیوی بچے کو دیکھنا چاہیے کس حال میں. وہ واپس اپنے بیوی بچے کے پاس آتے ہیں. اس کی 4 تفصیلات آتی ہیں، مختصراً ہم اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی ہے. گھر کا دروازہ ٹھکٹھکایا اور خاتون سے حال احوال دریافت کیے تو انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی، کہا کہ بہت مشکل زندگی ہو رہی ہے. تو آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں. اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دیا. دوسرے وقت آپ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی تھی. اب کی بار اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا حال احوال تو اس خاتون نے کہا اللہ کا بہت شکر ہے اور ہمیں اس نے خوشباش رکھا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر پائے. وہ واپس جاتے ہوئے کہنے لگے کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھے. پھر ایک مرتبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اب کی بار انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام دور درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ملاقات کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو اذن عام دیا کہ اس بیت اللہ کا طواف کریں. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے نصیب فرمائے اور اس میں سب سے جو آگے چل کر مشہور ہوئے نابت اور قیدار کی اولاد. قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ عدنان پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا. جو لینیشن بیان کرتے ہیں لوگ، فیملی ٹری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کا ذکر فرماتے تو عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے. علماء کی ایک جماعت آگے بھی ریسرچ کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ تک لینیج بتاتے ہیں. ان قبیلوں میں قصی بن کلاب کے خاندان عبد مناف مشہور ہوئے اور پھر عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے. اس میں پھر دوسرے قبائل میں عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم. ہاشم کی نسل سے پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو، کنانہ کی نسل سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، بنو ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے سب سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا،
پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنے ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ اب آئیے عرب کی حکومتیں اور سرداریوں کے بارے میں مختصراً معلوم کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یمن کی بادشاہی، حیرا کی بادشاہی اور پھر شام کی بادشاہی، یہ حجاز کی امارت کی یہ باتیں آتی ہیں۔ یعنی جغرافیکلی آپ کو یہ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس وقت کون کون سی حکومتیں کام کر رہی تھیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے مدنی دور میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس وفود بھیجنے لگے، اور ان کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو انہیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ حجاز کی عمارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور آخر وقت تک مکہ کے ایز اے چیف کام کرتے رہے۔ وہ بیت اللہ کے متولی رہے، رسول رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ 2000 برس بیفور کرائسٹ۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ ہم نے قصے کا ذکر کیا تھا، قصے بن کلاب۔ اس نے اس سٹی کو ایز اے سٹی کو ڈیولپ کرنے میں اچھا خاصا اس وقت کنٹریبیوشن کیا۔ لوگوں کو، قریش کو اس نے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے صحراؤں میں آس پاس، انہوں نے مکہ کے قریب میں لوکیشنز، پوزیشنز کو لوکیٹ کیا اور ان لوگوں کو وہاں پر بسایا۔ اس نے یہ بھی کیا کہ حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا، اس کا دروازہ مسجد کی طرف رکھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا، ان کو یہاں سے یونٹی اور انٹیگریٹی کے انسپریشن ملتے تھے، یہاں شادی بیاہ ہوتی تھی، اور دار الندوہ کا جو پریزیڈنٹ ہوا کرتا وہ قصی ہی ہوا کرتا۔ انہوں نے کچھ ڈیسگنیشنز، کچھ جابس کو انہوں نے کریٹ کیا۔ فار ایگزامپل دار الندوہ کی صدارت، پریزیڈنٹشپ، اور یعنی جنگوں میں جائیں تو کون جو ہے چیف بن کر جھنڈا لے کر جائے گا، لواء، حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رسپانسبل ہوگا، حجابت۔ اسی طرح سقایا، پانی پلانے والے حاجی اور عمرہ حج کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کا اہتمام کون کریں گے، اس کو سقایا، یہ پوزیشنز انہوں نے کریٹ کیے۔ پھر رفادہ یعنی حاجیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کون کرے گا۔ اس وقت ایسی سٹی نہیں تھی کہ وہاں پر ریسورسز کا بہت بڑا انبار تھا، نہیں، بلکہ اس صحراؤں میں سے ایک صحرا میں سے چھوٹی جگہ تھی جہاں پر پانی اور غذا کی بہت قلت تھی۔ تو یہ جو 4 پوزیشنز انہوں نے 4-5 پوزیشنز کریٹ کیے تھے، وہ اس وقت کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن کہلاتی ہے قصی بن کلاب کی۔ اس کے اور آگے جو سرداریاں تھیں، قحطانی، عدنانی قبائل، اور پھر دوسرے جو سردار ہوا کرتے تھے، اس کی تفصیل آتی ہے مختلف جگہوں کی۔ ایک چیز یہ کہ سردار کے جو فیصلے ہوتے تھے اس کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ کسی حال میں بھی لوگوں کو یہ حق نہیں تھا کہ سردار کے فیصلے کے خلاف کوئی کام کرے۔ ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتی تھی۔ ایک ہی فیملی میں لڑائی ہوتی اور سردار کی بات ایک طرف ہوتی تو لوگ سردار کی ہی بات پر اڑ جاتے اور خون خرابے میں بھی اسی کا ساتھ دیتے۔ اور ان کی جو پولیٹیکل سچویشن تھی، سیاسی حالت، وہ ایک لوزلی سچویشن تھی، اور بہت ساری مملکتیں آس پاس، بڑی بڑی مملکتیں ہونے کے باوجود بھی عرب بالکل آزاد رہے ہزاروں سال تک۔ کسی نے ان پر ڈومینیٹ ہو کر، ان پر غلبہ پا کر حکومت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عرب میں اس وقت جو دین اور مذاہب چل رہے تھے اس پر بھی ایک ہلکی سی نظر ہمارے لیے بینیفٹ ہوگی۔ یہ جو لوگ تھے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقشہ قدم پر چلتے رہے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تفصیل سے جانتے تھے توحید کیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو بھلانا شروع کر دیا، اور پھر ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شاعر تو تھے،
لیکن وہ دراصل توحید کی روح نہیں تھی. کچھ ظاہری اعمال. بنو خزاعہ کا ایک سردار عمرو بن لحی، اس کا نام آتا ہے عمرو بن لحی. یہ دراصل ایسا شخص ہے جس کو سیرت نگار کہتے ہیں ہسٹورینس، کہ یہ دراصل وہ شخص تھا جس نے بت پرستی کو رواج دیا. وہ بہت نیکوکار اور صدقہ خیر خیرات کرنے والا تھا. دینی امور سے اس کو بہت دلچسپی تھی. ایک وقت اس نے ملک شام کا سفر کیا اور دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو اس کو بہت اچھا ہوا. یہاں تو اہل کتاب رہتے ہیں اور یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ضرور اس میں کوئی بھلائی ہوگی. تو وہاں سے وہ بت لے کر آیا اور خانہ کعبہ کے اندر اس نے نصب کر دیا. تاریخ نگار کہتے ہیں، ہسٹورینز کہتے ہیں، یہ اول شخص تھا جو مکہ میں اس نے بت پرستی کو رواج دیا. پھر یہ ہوا کہ حبل کے علاوہ قدیم ترین بتوں میں سے منات، اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی، اور پھر ہر گھر میں اپنے اپنے حساب سے لوگ بت نصب کرتے چلے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو بیت اللہ میں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اپنی چھڑی سے ٹھوکر مار کر گراتے ہوئے یہ کہتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ دین ابراہیمی کے جو آثار بتاتے ہیں وہ یہ کہ یہ اللہ کو پکارتے تھے، مشکلات میں اس کی مدد مانگتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، لیکن بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں بھی پیش کرتے تھے. پھر یہ کہ مختلف جانوروں کو اپنے آپ پر انہوں نے حرام کر لیا. اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور یہ کہ اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. لیکن یہ اپنے بتوں کے نام لے کر یا اپنے بڑوں کے آبا و اجداد میں سے بڑوں کے نام لے کر ذبح کرتے اور کھاتے. مختلف نظریں مانتے، مختلف منتیں کرتے، اور جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حامی ایسے نام انہوں نے رکھے، اور اس پر جو ہے نا توہم پرستی کے لبادے اڑا دیے. لوگوں میں اس کو فرض قرار دیا اور اپنے آپ سے جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا. فال گیری یہ بھی ان کا جو ہے نا ایک مذہب بن گیا تھا، یعنی دین ابراہیمی میں یہ بھی انہوں نے جو ہے جاری و ساری کر دیا تھا. خانہ کعبہ کے باہر 2 بت لگائے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا بت اور ایک اسماعیل علیہ السلام کا بت، اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر دے دیے. ایسٹرولوجی، پامس ریڈنگ، اور پھر جو ہے نا مختلف جو ہے نا پانسے ڈال کر لاٹریز دیکھ کر جو ہے نا قسموں کا حال بتانا، جاننا، شیاطین ابلیس کا سہارا لینا، اور پھر یہ لوگوں کو دھوکہ دینا کہ ہم اللہ کے بہت مقرب ترین بندے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. تو ایسے سب کام یہ لوگ کرنے لگے. نجومی، ایسٹرولوجی، یہ بھی ان کا مذہب بن گیا. طیرہ، عربی میں طیرہ کہتے ہیں. اس کی صورت یہ تھی، اس کی ایک مثال، کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگا دے، پھر اگر وہ داہنی جانب بھاگتا تو اسے اچھا سمجھتے اور اپنے لیے سکسس، کامیابی وغیرہ سمجھتے، اور اگر ہرن لیفٹ سائڈ میں بھاگ جائے، بائیں جانب بھاگ جائے تو سمجھتے کہ ہمارے لیے برا ہے. اس سے ملتی جلتی حرکت یہ کرتے کہ خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی کاٹ دیتے، لٹکاتے اپنے جانور کے ساتھ یا گھروں میں. عورتوں کو منحوس سمجھتے. الو کو جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا ان کے پاس منحوس سمجھا جانے والا جانور تھا. ان کا عقیدہ تھا کہ مقتول کا بدلہ اگر نہ لیا جائے تو اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر صحرا میں بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس مجھے پلاؤ پلاؤ کی صدا کرتی رہتی ہے. تو ان کی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی بن گیا، یہ بھی دین بن گیا. دین ابراہیم میں قریش کی جو بدعات تھیں وہ تو تھیں ہی، انہوں نے دین ابراہیم کو پوری طرح چھوڑا نہیں تھا. میں نے کہا کہ وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے، اس کا طواف کرتے، اور بے انتہا اللہ سے مانگنے والے لوگ تھے، لیکن ساتھ کے ساتھ ایسی انہوں نے بدعات شامل کر کے رکھی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی کھانا درست نہیں. وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کے لیے آئیں تو کھانے کی چیز کوئی اپنی لا نہیں سکتے، وہ نہیں کھا سکتے.
ایک بدعت انہوں نے یہ بھی گھڑ رکھی تھی کہ اپنے لائے ہوئے کپڑوں میں سے طواف نہیں کرنا، ننگے طواف کرتے. اور یہ بھی بدعت تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے، بلکہ گھر کی دیوار میں پچھواڑے میں ایک سوراخ کرتے اور اس میں سے جانا آنا کرتے. اس کے علاوہ عرب کے اطراف میں جو دھیرے دھیرے یہود اور عیسائی لوگ آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، ان کا انفلوئنس بھی آہستہ آہستہ ان کے درمیان میں آتا رہا. اس میں مشہور قبائل کا جو ذکر ہے، ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل خیبر، نضیر، مصطلق، قریظہ اور قینقاع. یہود قبائل کی تعداد 20 تھی. اور عیسائی مذہب بلاد عرب میں یعنی عربین اسٹیٹس میں ان کی آمد حبشی اور رومی قبضہ کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے ہوئی. یہ فرسٹ 340 میں آئے اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ آس پاس کی آبادیوں میں جمتے گئے. مجوسی یعنی آگ کی پرستش کرنے والے جو پرشینس لائن میں تھے، ان کا بھی انفلوئنس ان کے پاس دھیرے دھیرے آنے لگا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا، لیکن جب یہودیت پھر عیسائیت کا دور درہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور یہ مجوسی فائر ورشپرز یہ ڈسپیئر ہوتے گئے. مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی یعنی نیک کام کرنے اور برے کاموں سے روکنے، یہ ان کا جو بیس ہونا چاہیے تھا، اس کام سے وہ کوسوں دور تھے. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نے انہیں بہترین اخلاق کی تعلیم دی تھی، اس کو بھلا چکے تھے. ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور زمانے کے طویل نشیب و فراز میں بت پرستی کی عادت اور رسوم و رواج ان کے اندر گہری ہو گئی تھی. یہودی مذہب کا حال کیا تھا؟ وہ محض ایک ریاکاری فروغ پانے لگا. اللہ کو یہ بھلا چکے تھے، اللہ کا بیٹا بنا کر رکھا انہوں نے. عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی. انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مریم کو اللہ کی ماں بتاتے، عیسیٰ علیہ السلام کو باپ بتاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں. ایک جو آج بھی لوگ کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کی لڑکی سے نکاح کا پیغام بھیجتا اور شادی کرتا. دوسرا، عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس کی شرمگاہ حاصل کرو یعنی زنا کرو. تیسرا، نکاح کی صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں میں سے کم ایک جماعت اکٹھا ہوتی اور سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے. چوتھا، بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے. اور آخر میں جب لڑکا پیدا ہوتا تو یہ عورت سب کو بلاتی اور کہتی کہ جو کچھ تمہارا اور میرا حال ہے تم جانتے ہو، اب میں کہتی ہوں کہ یہ بچہ تمہارا ہے، تو اس کو ماننا پڑتا. تو یہ جو فیملی سسٹم ان کا. لیکن اشراف میں، روسا میں، مالدار طبقے میں وہ جو میں نے کہا کہ شریف لوگ جیسے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، وہ رواج تھا نکاح، جس کو اسلام نے باقی رکھا. اور جنگیں جب شروع ہوتی تو رکنے کا نام نہ لیتی. بہت ساری بیویاں کرنا ان کے پاس عام تھا، یہاں تک کہ سگی بہنوں کو بھی اپنے نکاح میں رکھتے. لڑکیوں کا پیدا ہونا برا سمجھتے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے. لڑکوں کو اپنے ساتھ رکھتے اور جنگوں میں اپنے لیے بہت زیادہ مددگار اور فخر کا باعث سمجھتے. ان کا فخر اتنا بڑا ہوا تھا کہ ان کی شاعری عورت اور اولاد اور جنگوں میں جو شجاعت و بہادری ہوتی اس پر وہ بے دریغ شاعری کرتے. ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے. دوسری طرف لڑکیاں ان کے لیے رسوائی تھیں، خرچ کے خوف سے ان کو دفن کر دیتے. یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی. لیکن دوسری طرف کچھ ریسرچ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ پورے معاشرے میں ایسا نہیں تھا. بہرحال لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ یہ تھا کہ بہت ریلیشنز کو بہت امپورٹنس دیتے. قبیلوں کی جو باہمی محبت تھی وہ بہت ہی ٹائٹ اور سیکیورڈ تھی، اس لیے کہ ان کو آپس ایک دوسرے سے جوڑے رکھنے کے لیے وہی محبت وہی دشمنی تھی. دوسرے قبیلے سے دشمنی، اپنی محبت. انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ یہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یعنی
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چل کر اس کی اصلاح کی اور کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما. صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ وہ جب مظلوم ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنا ضروری ہے، لیکن وہ جب ظالم بن جائے تو اس کی مدد کیا ہے؟ اس کی مدد یہ ہے کہ اس ظالم کا ہاتھ پکڑ دو. ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھی. امن و سلامتی کی حالت میں یہ حرمت والے مہینوں میں سفر کرتے. عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ، تو یہاں پہ ان کی تجارت ہوتی، اور ایک طرف یہ شام اور دوسری طرف یمن کی طرف تجارت کرتے. اور اخلاق، یہ تو بہت ہی بنیادی چیز تھی کہ ان کی عادتوں میں بہت برے اخلاق بھی تھے لیکن بہت اچھے اخلاق بھی تھے. مثلا یہ مہمانوں کی ضیافت، مہمانوں کا اکرام بہت زیادہ کرتے اور اس کو ریسپیکٹفلی ٹریٹ کرتے. بھوکے انسان کو کھانا کھلانا بہت عظیم ثواب کا کام سمجھا جاتا، بلکہ ایک فخر کا کام بھی سمجھا جاتا. سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا اور اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا تو بھی مہمان کی ضیافت کے لیے اس اونٹنی کو ذبح کر دیتا. اور اس میں سب سے زیادہ مشہور ہوا حاتم، جس کو حاتم تائی کہتے ہیں لوگ، سب سے زیادہ. اور اس کرم اور فیاضی اور سخاوت کا نتیجہ وہ اپنی سرداریوں میں بہت ہی زور و شور سے اس کو پیش کرتے. شاعری میں، بازاروں میں جو کلچرل ایگزیبیشن ہوتا اس میں شاعری ایک بہت بڑا درجہ رکھتی تھی ان کے پاس. آج بھی اشعار، گانے بجانے کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ اسی کا سلسلہ ہے. اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوتا کہ کون سب سے زیادہ فیاض، کون سب سے زیادہ کرم والا اور کس کی سرداری عظیم ہے. وہاں پھر نام ہوتا اس سردار کا اور پورے عرب میں پھیلایا جاتا اس کو. پھر مزید اشعار کہے جاتے اس کی تعریف میں. شراب بے انتہا پیتے اور اس کو فخر سمجھتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ شراب ہے، بلکہ اس لیے کہ خیرات کرنے میں، صدقہ کرنے میں وہ آسانی ہو جاتی ہے ان کو. اس کے شاعری کے کچھ جھلک یہاں پر پیش کیا جاتا ہے. ان شداد عب سے اپنے معلقہ میں کہتا ہے، یعنی میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کی دھاری دار بلورین جام سے شراب پی، جو کہ صاف و شفاف شراب تھی. میں پی لیا، اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال بے دریغ لٹاتا ہوں. پھر میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس میں کوئی چوٹ نہیں آتی. اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا. میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے. علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ شراب کی جو لت تھی اور اس کے اندر جو فخر و مباحت کا رویہ تھا ان کا، وہ کسی جگہ جمع ہوتے اور شراب کی محفل جمع کرتے اور خوب شراب پیتے اور ایک دوسرے کی تعریف کرتے. یہاں تک کہ جب سیر ہو جاتے تو جس زمین پر بیٹھے ہوتے اس زمین کو پلاتے اور کہتے کہ تو بھی پی، ہم پی رہے ہیں تو بھی پی. اس کو فیاضی اور بہت بڑی خیرات سمجھتے. یعنی نیکیوں کا جو تصور ہے اللہ کو بھلانے کا نتیجہ دیکھیے کہ وہ جو گناہ تھا وہ نہ صرف گناہ ہوا بلکہ وہ خیر کا سب سے بڑا کام بن گیا. آج ہمارے معاشرے میں آپ نظر دوڑا کر دیکھیے، کیا ایسا ہی حال نہیں ہے؟ چوری کو ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے، جھوٹ کو ایک بیسٹ آرٹ سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ آرٹ اینڈ کلچر میں سب سے نمایاں ہے جھوٹ. فیشن اور پھر یہ لیو ان ریلیشن شپ، یہ ضرورت، شراب، یہ تو بڑے پن کی علامت ہے. تو جاہلیت کا جو خاکہ ہم نے یہاں پر پیش کیا ہے اس کی پوری جھلکیں ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کے اندر ایک چیز تھی جو خودداری اور عزت نفس بہت زیادہ تھی. ظلم و جبر کو یہ لوگ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس پر تلواریں بے انتہا باہر آ جاتی اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا کون ہے. دوسرا، عزائم کی تکمیل. اپنے ارادے کو مکمل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. حلم، بردباری اور سنجیدگی، سیریسنس اور جو ڈگنیٹی ہے ان کو پسند تھی. یہ بہت قیمتی اخلاق تھے جس کو بعد میں اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اچھی طرح اس کی اصلاح کی، انسانی معاشرے کو بہترین معاشرہ بنایا. نہ کسی سے عہد کرتے تو پورا کرنے میں یہ لوگ اپنی جان بھی لٹا دیتے. پختگی عزم، یہ سب قیمتی
ایسے جوہر تھے جس کو آنے والے دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تراشا اور اس کو نیکی کے کاموں کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ آئندہ انشاءاللہ خاندان نبوت، ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے مزید ہم جو ہے سلسلہ وار چیزوں کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا۔